السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول جانے جانا کی ایپیسوڈ 11، اس کو تحریر کیا ہے شانزر راجپوت نے۔ لیکن ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ناول جانے جانا ایپیسوڈ 11۔ سہاب، مزنی اور باقی سب کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی۔ لاکھ ناراضگی صحیح مگر جیسی بھی تھیں وہ آپس میں اچھی دوستیں تھیں اور سہاب اپنی دوستوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ پہل مزنی نے کی تھی تو سہاب نے بھی دل صاف کر لیا تھا۔ وہ چاروں اپنی اپنی نوٹ بک پر جھکی کچھ نہ کچھ لکھ رہی تھیں۔ چل لائبریری چلتے ہیں، مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھیں۔ حارث نے کولڈ ڈرنک کی بوتل سے آخری گھونٹ بھر کر بوتل ڈسٹ بن میں اچھالی اور اب شام کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کتابیں چاٹ چاٹ کر کسی دن خود ہی ایک کتاب بن جائے گا۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مزنی نام کی بلا سے نوٹس لے لیا کر۔ کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے میرا اس سے بڑا پرانا یارانہ ہے۔ حارث نے برا مناتے ہوئے طنز کا تیر پھینکا تھا جس پر ابشام نے کہکا لگایا تھا۔ نہیں ہے تو بنا لے۔ کندھا تھپک کر نایاب مشورہ بھی دے دیا تھا۔ سہاب سے دوستی تو نے اس لیے کی ہے۔ وہ پھر طنزیہ لہجے میں بولا تھا کہ وہ ابشام کی رنگین مزاجی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس سے تو دل لگ گیا ہے میرا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ دل لگ گیا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر یہ محض دل لگ گیا ہے تو یاد رکھنا ابشام عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے جو ہلکی سی ٹھیس لگنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی کرچیاں سمیٹتے سمیٹتے ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی یہ نہیں جڑتا۔ اس کی آوارہ مزاجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حارث نے اسے خبردار کیا جس پر ابشام نے سنجیدگی سے حارث کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تجھے ڈیڈ کی روح حلول کر گئی ہے۔ سر جھٹک کر کہتا وہ لائبریری کی طرف چل دیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ مطلوبہ مضمون ڈھونڈنے کے لیے 3-4 کتابیں ریک سے اٹھا کر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ابشام کی نظر سامنے بیٹھی سہاب پر گئی تو اس نے حارث کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے؟ خود تو پڑھتا نہیں ہے، مجھے تو سکون سے پڑھنے دے۔ حارث کو یہی لگا کہ شاید وہ اسے لائبریری سے گھسیٹ کر باہر لے جا رہا ہے، تبھی سرگوشیانہ انداز میں غصے سے چلایا، وہاں چل کر بیٹھ اور جتنا دل کرتا ہے پڑھ، تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا میرے بھائی۔ پٹوانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بدک کر بولا۔ اسے مزنی کا سپاٹ چہرہ اور سر الفاظ یاد تھے جو کلاس میں اس نے ابشام سے کہے تھے۔ چل میری خاطر تھوڑا سا پٹ لینا، تیری مرمت کا سارا خرچہ میرا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زبردستی سہاب لوگوں کی ٹیبل پر لے آیا تھا۔ خود وہ سہاب کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر شان سے بیٹھ گیا تھا جبکہ حارث، مزنی اور سہاب لوگوں کی اٹھتی نظروں پر اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیے، رینا نے ہلکی آواز میں کہہ کر اس کی شرمندگی ذرا کم کی۔ صاحب نے ابشام کو دیکھا اور پھر مزنی کو جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا مگر شکر تھا وہ واک آؤٹ نہیں کر گئی تھی۔ مزنی نے یکسر نظر انداز کیا اور پھر سے نوٹ بک پر جھک گئی۔ سامنے ابشام بیٹھا تھا جس کی نظریں سہاب کے سبھی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان نظروں کی تپش تھی جو سہاب کو گھبرائے دے رہی تھی۔ اب کام میں کیا خاک دل لگنا تھا، اس کا من ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ابشام نے جیب سے موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کیا اور نظروں سے سہاب کو اشارہ کیا تو اس نے نامحسوس طریقے سے جیب سے موبائل نکال کر ٹیبل کے نیچے سے ہی میسج اوپن کیا۔ خوبصورت سی تتلی، فارغ کب ہوگی؟ سہاب کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مزنی نے اچنبے سے اسے نیچے نیچے مسکراتے دیکھا۔ خوبصورت تتلی اس وقت فارغ نہیں ہے، پڑھائی میں مصروف ہے اور فراغت کے بالکل بھی چانس نہیں ہے۔ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن دبایا اور موبائل گود میں رکھ کر کام میں لگ گئی۔ حارث کو مطلوبہ ٹاپک ایک کتاب میں مل گیا تھا تو باقی کتابیں ریک میں رکھ کر وہ لائبریری سے نکل گیا۔ سہاب کو وہاں دیکھ کر پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ تب تک نہیں ہلے گا جب تک سہاب خود نہیں وہاں سے اٹھے گی۔ اب شام نے میسج اوپن کیا تو برا سا منہ بنا کر سہاب کو دیکھا اور اداس ایموجی سینڈ کر دیا۔ موبائل کی روشنی جلنے پر سہاب نے پین پکڑے ہی میسج اوپن کیا اور اداس ایموجی دیکھ کر اسے ہنسی تو بہت آئی مگر وہ مسکراہٹ دبا گئی اور ہنسنے والے کئی ایموجی سینڈ کر دیے۔ اسے اس وقت ابشام کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ مزنی کی آنکھوں سے یہ لکا چھپی پوشیدہ نہیں تھی۔ اس کھیل تماشے پر ضبط سے وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر اٹھ گئی۔ اس کا صبا جواب دینے لگا تھا اور اب وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ جب ابشام کا بانی کن چھری بنا ہوا تھا تو وہ کیوں شعلہ جوالہ بنتی؟ اسے بھی اب مزنی کو ابشام کا بانی کی اپنی چال سے ہی مات دینی تھی۔ غصے سے وہ حارث کی اور بڑی تھی جو سنگی بینچ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ ابشام کا مانی سے کہو صحاب سے دور رہے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر خبردار کر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ یوں ان کے درمیان ظالم سماج بنی ہوئی ہیں۔ موبائل جیب میں رکھ کر وہ بینچ سے اٹھ کر اس کے مد مقابل آیا۔
یونیورسٹی میں مسکراہٹ پاس کرنا، معنی خیز نظروں سے دیکھنا، بہانے بہانے سے اس سے قریب رہنے کی کوشش کرنا اور میسیجز پر باتیں کرنا کہاں کی محبت ہے؟ محبت کا مفہوم بھی آپ جانتے ہیں؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسی تھی۔ محبت اور پاکیزہ جذبہ ہے اور ایک نور ہے جو دلوں میں بستا ہے، اور اس نور کی روشنی ہی یقین کا مظہر ہوتی ہے۔ اسے ظاہر کرنے کے لیے غیر معیاری سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سہاب اس سے محبت کرتی ہے، مگر اب شام کروانی محبت نہیں، دل لگی کر رہا ہے۔ اس سے کہو اپنے قدم یہیں سے پیچھے لے لے، کیونکہ اس سے آگے سہاب کی محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جو جیسے منافق کے پیر کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، بلکہ خالد کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اب شام بے شک اسے اپنا بہترین دوست مانتا تھا، مگر کرتا وہ اپنی تھا۔ روشنی تیار ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ اسکول جا رہی تھی۔ آج عائشہ نے بطور خاص اسے بلایا تھا۔ ہفتے کا دن تھا اور پیر کو اسکول کی اوپننگ تھی، اور وہ اپنے نئے کام کی شروعات اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہتی تھی کہ بے شک وہی تھا جس نے عائشہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ورنہ وہ تو کب کی بیچ راہ میں ڈگمگا کر گر جاتی۔ وہ مالک کل جہاں محبت میں کامل ہے، کچھ لیتا ہے تو دگنا دیتا ہے، اس کی محبت کا کوئی گراف نہیں۔ وہ جب نوازتا ہے تو ایسی ایسی جگہ سے نوازتا ہے کہ اس کے بندے تحیر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ ان کی عقل سے پرے کی باتیں ہیں۔ وہ وہاں سے رزق کے در وا کرتا ہے جہاں بندے کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے کہ اپنے بندے کے آنسو کے پہلے قطرے پر ہی اسے احساس دلا دیتا ہے کہ آنسو کا وہ قطرہ بے مول نہیں ہوا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ اسے بہترین وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے کہ وہ بہتر جاننے والا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ہمارے لیے مفید ہے۔ گاڑی اسکول کے سامنے رکی تھی۔ روشنی ڈرائیور کو وقت پر آنے کی تاکید کرتے اندر بڑھ گئی۔ عائشہ اسے وہیں مل گئی تھی۔ وہ آج پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لون کے سادہ سوٹ میں دوپٹہ سر پر اڑے وہ کسی لڑکے سے تکرار میں مگن تھی جو اسے پھولوں کے کنگن پہنا رہا تھا۔ روشنی کو نہ معلوم کیوں حسد سا ہونے لگا، اور ساتھ ہی ڈھیروں افسوس نہ آن گھیرا یہ جان کر کہ وہ آلریڈی کمیٹڈ ہے۔ روشنی تو اسے اٹھ شیرے کے لیے سوچ چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ عائشہ کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اس کے نیک اخلاق اور اعلیٰ سیرت کے ساتھ خوبصورتی نے بھی انہیں اٹھ شیر کے حوالے سے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ ہیرا تھی، لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کی تربیت یقیناً بہترین خطوط پر کی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو یوں بھی روشنی کو اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ سفیر، کیا کر رہے ہو؟ اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ وہ سب کے لیے ہی کنگن لے کر آیا تھا۔ پارس نے جھٹ سے پہن لیے تھے۔ مزینہ نے بھی کلائیاں سجا لی تھیں، مگر عائشہ کو کہاں شوق تھا ان آرائشوں کا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، دیکھیں خالص گلاب کے ہیں، ان میں ایک بھی چنبیلی کا پھول نہیں ہے۔ آپ کو گلاب پسند ہے نا؟ وہ اب تک کنگن پکڑے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ روشنی کو یوں کھڑا ہونا کشمکش میں ڈال گیا تھا، اس لیے اپنی موجودگی کا احساس دلانا مناسب سمجھا۔ وعلیکم السلام روشنی۔ وہ خوشی سے روشنی کی طرف بڑھی تھی اور نہایت خوش اخلاقی سے اس سے ملی تھی۔ سفیر، پارس کو کہو رکھ کے قرآن خوانی شروع کروا دے، روشنی آ گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے آپا، مگر آپ یہ لازمی پہن لیجیے گا۔ وہ گلاب کا کنگن اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ آپا؟ لفظ آپا پر روشنی ٹھٹکی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے سفیر، عائشہ نے تعارف کروایا۔ روشنی یکدم ہلکی پھلکی ہو گئی، چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ دل جو مایوس ہو چلا تھا پھر سے پر امید ہو گیا تھا۔ یہ بھائی بھی کتنی پرواہ کرتے ہیں نا۔ انہیں بے اختیار ارشد اور نوریز یاد آئے تھے، وہ بھی تو ان کی ایسی ہی پرواہ کرتے تھے۔ یہ آپ پہن لیجئے، مجھے یہ سب سوٹ نہیں کرتا۔ عائشہ نے کنگن روشنی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ تو آپ کے تھے عائشہ۔ روشنی نے انکار کرنا چاہا۔ پھولوں پر نام نہیں ہوتا روشنی، مگر نام پر پھول ضرور کھلتے ہیں، پہن لیجئے، کیا پتا کسی کے نام کا پھول دل میں کب کھل جائے۔ عائشہ کی اس قدر گہری بات پر روشنی کو ساکت کر گئی تھی۔ برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ روشنی کی خاموشی پر وہ یوں ہی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ نہیں، برا نہیں لگا، بس تھوڑا عجیب لگا۔ رمیز کے جانے کے بعد میں نے گلاب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو اب عجیب لگتا ہے۔ کنگن پہن کر وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ کچھ نویدیں رب اشاروں کی صورت میں دیتا ہے۔ عائشہ لگتا تھا آج بہت خوش تھی۔ بے شک، روشنی نے برجستہ جواب دیا اور اندر کمرے میں آ گئی جہاں دریوں پر سفید چاندنیاں بچھا کر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارس اور مزینہ اور کچھ خواتین سپارے پڑھ رہی تھیں۔ درمیان میں اونچے سے تکیے پر غلاف میں لپٹے سپارے رکھے تھے۔ کمرے میں پھولوں اور اگربتیوں کی ملی جلی بھینی بھینی سی خوشبو دماغ کو تازگی بخش رہی تھی۔ عائشہ خود بھی ایک طرف سپارہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد دعا خیر کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے اور پھر کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد عائشہ نے روشنی کو مزینہ اور پارس سے ملوایا۔ ماشاءاللہ، آپ تو خاصی سی خاتون ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ تو بڑی ہوں گی، مگر آپ تو ہماری طرح چھوٹی سی ہیں۔ مزینہ نے سلام دعا کے بعد دوستانہ لہجے میں روشنی کی نازک سراپے کو دیکھ کر شرارت سے کہا، جس پر روشنی چھینپ گئی۔ عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا، مگر مجال تھا تو چکنے گھڑے پر پانی پھٹتا۔
اور شمو خالہ کے بتانے پر تو ہمیں یہی لگا تھا کہ یہ روشنی صاحبہ کوئی عمر دراز خاتون ہوں گی جو لاٹھی کے سہارے چلتی ہوں گی۔ پارج کی زبان بھی بے لگام ہو چکی تھی۔ روشنی کو ہنسی آ گئی۔ یہ نہیں کہ آپ سب کے اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ ایسے ویسے، مزینہ نے برجستہ جواب دیا۔ چند ہی لمحوں میں روشنی خود بھی ان میں گھل مل گئی تھی۔ عائشہ نے گلاسوں میں کولڈ ڈرنک ڈال کر تینوں کو تھمائی۔ گلاس ذرا سا ہاتھ سے پھسلا تھا۔ روشنی کی دوپٹے پر گلاس سے کولڈ ڈرنک چھلک کر اس پر داغ چھوڑ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو واش روم کی طرف لے چلتی ہوں۔ نہیں بھائی، اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاتی ہوں۔ روشنی مسکرا کر اسے مطمئن کرتی واش روم کی طرف چلی آئیں۔ روشنی نے دروازہ واق کیا تو اندر سفیر بیٹھا وہ گردانی کر رہا تھا۔ سفیر کی موجودگی میں اندر جانا تو خاصا معیوب لگتا، سو وہ وہیں سے پلٹنے لگی تھی کہ سفیر کی نظر پڑ گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ نظروں میں تقدس سموئے نرم لہجے میں روشنی کو رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی، واش روم یوز کرنا تھا۔ سفیر نے دوپٹے پر لگے داغ سے اندازہ لگایا کہ انہیں کیا کام ہے۔ آ جائیں آپ، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں پلیز، آپ تکلف مت کیجیے، میں بس اس لیے واپس پلٹ رہی تھی کہ کہیں آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ روشنی عذر بیان کیا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس کے اندر موجودگی سے غیر تحفظات کا شکار ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ سفیر نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کنگن اتار کر میز پر رکھتی اندر بڑھ گئیں۔ داغ صاف کر کے باہر آئیں تو ذوالقرنین کو وہاں موجود دیکھ کر اچنبے میں گر گئیں، مگر جلدی یہ کیفیت غصے اور طیش میں بدل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ وہ ایک دم آپ سے باہر ہو گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو، میں اگر ایک عرصے سے خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو۔ وہ ہر درجہ مشتعل ہو گئی۔ سفیر میرا دوست ہے، اسی کے دعوت نامے پر یہاں آیا ہوں۔ وہ جواز پیش کرنے لگا۔ مجھ سے جڑے لوگوں سے تعلقات بڑھانا تمہارا پرانا مشغلہ ہے، وہ تلخی سے کہتی سر جھٹک گئی۔ بدگمانیوں کے گڑھے سے باہر نکل آئے روشانے، ذوالقرنین نے سنجیدگی سے کہا۔ خبردار، جو تم نے مجھے روشانے کہا تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ سرخ آنکھوں سے تنبیہ لہجے میں کہتے روشنی کو خود پتہ نہیں چلا کہ کب ان کی آواز لرز گئی۔ روشانہ اسے رمیز پیار سے بلاتا تھا، وہ یہ حق کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی بھلا، اور وہ بھی اس شخص کو جو اس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ وہ حلق کے بل چیخنا چاہتی تھی مگر بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ ذوالقرنین لب بھیج کر تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا محسن وہ میرا ہو نہیں سکتا، مگر دیکھو مجھے پھر بھی محبت ہو گئی اس سے۔ روشنی نے اپنے آنسو صاف کیا اور اپنی حالت درست کر کے باہر نکل آئی۔ سہاگ کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کی گود میں حماس گھٹنوں پر کاپی رکھے بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ خود وہ موبائل میں مگن تھی، ساتھ ہی ایک نظر حماس کی بک پر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابو، آئی ہیو ڈن مائی ورک، اب میں نور چاچو کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل لوں؟ حماس نے خوشی سے بتا کر اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے جاؤ میری جان، اور اسے گال کھینچ کر سہاگ نے لاڈ سے کہا۔ حماس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور نورس کے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ وہ جو بالی ووڈ کی رومانٹک مووی دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ہاں، شیم چاچو۔ حماس نے منہ پر دونوں ہاتھ جمائے۔ میں ابھی ماما کو بتاتا ہوں نورس چاچو بیڈ موویز دیکھ رہے ہیں۔ حماس نے روشنی کے کمرے میں دوڑ لگا دی۔ ابے رک جا، ایٹم بم کہیں سچ میں نہ پھٹ جانا۔ نورس بھی گرتا پڑتا اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک وہ اپنا کارنامہ روشنی کے گوشت گزار چکا تھا۔ بری بات ہے حماس، کسی کے روم میں بغیر نوک کیے نہیں جاتے، پر آپ نور چاچو کو بھی تو مینرز سکھائیں کہ بیڈ موویز نہیں دیکھتے۔ معصومیت سے کہتے ہیں حماس نے نورس کو گھوری دی، جبکہ وہ بیچارہ خجل سا ہو کر رہ گیا۔ زیادہ نہیں بولتے حماس، روشنی نے اسے ڈپٹا۔ حماس، آپ شیر چاچو کے پاس جاؤ، وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے حماس کا گال تھپتھپا کر پیار سے اسے منظر سے غائب کیا۔ روشنی کی روئی روئی آنکھیں وہ دیکھ کر جان چکا تھا کہ اب وہ وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ بھابھی، آپ روئی ہیں؟ روشنی کے پاس بیٹھ کر اس نے تفکر سے استفسار کیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں رونے لگی بھائی؟ وہ ہنس کر وہاں سے اٹھ کر الماری کھول کر ترتیب شدہ کپڑوں بے وجہ پھرولنے لگیں کہ نورس کے سوالوں سے بچنا چاہ رہی تھیں۔ آپ روئی ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، لہجہ بھی اداسی کا مظہر بنا ہوا ہے۔ وہ تفتیشی آفیسر کی طرح ان سے سوالات کر رہا تھا۔ روشنی کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ رمیز بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ نورس نے یہی اخذ کیا، دل کو تو بس بہانا چاہیے تھا۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنسو پلکوں کی چلمن پھیلانگ گئے، گلابی آرز بھیگتے چلے گئے۔ یوں بھی وہ جب سے واپس آئی تھی تب سے کمرہ بند کے رو رہی تھی۔ ذوالقرنین کا خود کو روشانے کہنا ان کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اللہ سے صبر مانگے، ان کی یاد تو ہمیں بھی بہت آتی ہے، مگر زندگی تو گزارنی ہے، اپنے لیے نہیں تو اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے۔ اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔
بڑے بھائی کی طرح سمجھا کر روشنی کو دعا دے کر وہ چلا گیا تو روشنی بیڈ پر گر کر سسک اٹھی، سر جھکا ہی رہا دعاؤں میں، کبھی تجھے مانگنے کے لیے، کبھی تجھے بھولنے کے لیے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔